سرکاری افسروں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ قابل پڑھے لکھے آدمی بھی ایک سوچ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہوں تو ہم صرف فزیکلی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں، مینٹلی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، تو 5 وقت ہم اپنی دماغ کو فریش کریں گے، مینٹلی ہیلدی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ رہیے، متنبہ ہو، خیال رکھیے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، دلوں کی اطمینان ہے۔ دلوں کو اطمینان صرف ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے اہم ذکر نماز ہے۔ موجودہ زمانے میں تمام سائیکولوجیکل نفسیاتی بیماریوں کا اگر ہم ایک متضاد ڈھونڈیں، وہ ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، اسٹریس ہو، ٹینشن ہو، کسی بھی ٹائپ کے مینٹل ڈس آرڈر کا این اپوزٹ جو ہے، اس کا متضاد جو ہے، یہ اطمینان ہے۔ موجودہ دور میں ڈپریشن نفسیاتی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، جس نے پوری انسانیت کو، تمام انسانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مادیت پرستی کی وجہ سے ہم مینٹلی، فزیکلی، شعوری یا لاشعوری طور پر جو ہے ہم اراؤنڈ دا کلاک بزی ہیں۔ مصروفیات میں سے دماغ کو، مائنڈ کو ریلیکس چاہیے ہوتا ہے۔ ان مصروفیات میں سے کیسے وقت نکال سکتے ہیں ہم اپنی مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی مائنڈ کو ریفریش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اگر ہم دین پر چلتے ہوئے صرف نماز باقاعدگی کے ساتھ اور نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہماری ڈپریشن لیول 0، کم سے کم ڈپریشن لیول لو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم صبح جو ہے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، صبح فجر کی۔ جب ہم فجر کی فرض نماز آج کل کے حساب سے 5 یا 6 بجے کے درمیان جو ہے اس کا وقت ہو جاتا ہے، تو ہم 5 یا 6 بجے کے درمیان فجر کی نماز پڑھ کے فریش ہو کے جب نکلتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم ظہر کی نماز 1 بجے پڑھتے ہیں۔ یہ 2 نمازوں کے درمیان ظہر اور صبح کا جو ہے وقفہ جو ہے بہت بڑا وقفہ ہے۔ ظہر کے بعد ہم 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور عصر کے 1 آدھ گھنٹے کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ مغرب کے 1 آدھ گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کے کمپوننٹ میں شامل ہے کہ نماز کے دوران جو ہے ہم نے دیگر دنیا کی سوچ سے ہم نے اپنی ذہن کو خالی رکھنا ہے۔ اس دینی اصطلاح میں حضور قلب کہتے ہیں۔ حضور قلب مینس دل کا حاضر ہونا۔ جب ہم فزیکلی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، نماز کے اذکار پڑھ رہے ہیں، اس دوران میں ہم مینٹلی بھی کلی طور پر نماز کے اندر ہو۔ سمجھنے کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ ہم مینٹلی بھی نماز کے اندر ہو، اس کا نام حضور قلب ہے۔ حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم دنیا و ما فیہا سے بری ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہزاروں مسائل ہیں دنیا میں، دنیا بھر کی سوچ، جب ہم کام، معاشی مسئلے، سیاسی مسئلے، معاشرتی مسئلے، گھریلو مسئلے، جسمانی مسئلے، ذہنی مسئلے، سب مسائل کو چھوڑ کر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم یکسو ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں اور دنیا و ما فیہا سے بے غرض ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ تب ہمارا ذہن فریش ہو جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دن میں 5 وقت ہم اپنی دماغ کو فریش کریں گے، ہم مینٹلی ہیلدی ہوں گے، اور مینٹلی ہیلدی ہونے کو ہی اطمینان کہہ سکتے ہیں۔ اطمینان ایک وسیع اصطلاح ہے، اس میں تمام ذہنی سکون شامل ہے۔ تمام سائیکولوجیکل بیماریوں کا حل جو ہے اطمینان ہے۔ اطمینان کے بعد جو ہے آدمی مطمئن رہتا ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے، اور وہ فزیکلی، مینٹلی ہیلدی محسوس کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں 5 وقت جو ہے اپنی نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور مینٹل ڈس آرڈر سے بچیں۔ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ اسلام آباد میں ایک اعلیٰ پولیس افیسر نے اپنے آپ کو ختم کیا، خودکشی کی۔ پاکستان میں خصوصاً سرکاری افسروں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بظاہر اتنے قابل، پڑھے لکھے
اور کامیاب آدمی بھی اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کی۔ آدمی اس سٹیج پہ کب چل جاتا ہے جب آدمی کو ہر چیز دھندلا نظر آتا ہے، آدمی اراؤنڈ دا کلاک سوچ سوچ کر جب پاگل ہو جاتا ہے، آدمی اپنے آپ پہ اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی چھوڑ کر چلے جانے کو دل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہم معاشی جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم معاشرتی اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے، دولت کمانے کے لیے، دنیا میں شہرت کمانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہم اپنے فرائض ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ برائے کرام سوچئے، اپنے آپ کو ریفریش رکھنے کے لیے، مینٹلی فریش رہنے کے لیے دن میں 5 وقت کم سے کم نماز کریں۔ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے 6-7 گھنٹے کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تب تک ہم بہت سارے کام کر چکے ہوتے ہیں، بہت تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم فریش ہو گئے، منہ ہاتھ دھو کر، وضو کر کے فریش ہو کر جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یکسو ہو کر نماز پڑھیں، حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہم خشوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیول کے ساتھ، تو ہمارے ڈپریشن لیول لو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن فریش ہوتا ہے، ذہن میں ہم دنیاوی مسائل کو، جمیلوں کو، مجبوریوں کو کچھ بھی نہیں لاتے ہیں۔ ہم معاشرتی، سیاسی تمام چیزیں چھوڑ کر ہم اللہ کے درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہم صرف اللہ کے درگاہ میں حاضری وہی سوچیں، اسی میں ہم دعا کریں اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، ملت کے لیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں امید ہے کہ ہم ذہنی طور پر صحت مند ہوں گے۔ اس کے بعد کام پہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سینئر سے، جونیئر سے لڑ کے، کاروبار میں ایک دوسرے سے، کمپٹیٹر سے، گاہک سے، دکاندار سے، نوکریوں میں، ملازمت میں سینئر سے، جونیئر سے لڑ کر کام کر کے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، منہ ہاتھ دھو کر، وضو بنا کر، فریش ہو کر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے دوران ہمیں حکم ہے کہ ہم حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم صرف فزیکلی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں، مینٹلی بھی نماز پڑھ رہے ہوں۔ تب ہم فزیکل اور ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، اور ہم اس نماز کے بعد جو ہے فریش ہو جاتے ہیں، ذہنی جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور ہم دوسرا تیسرا کام کرتے ہیں۔ پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی 5-7 منٹ کی نماز میں ہم پھر دوبارہ فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہو جاتی ہے۔ مغرب کے بعد ہم جب گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں بھی مسائل ٹیکل کرنے کے بعد، مسائل حل کرنے کے بعد عشاء کی نماز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ فجر کے بعد ظہر تک بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، درمیان میں سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اشراق کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، چاش کی نماز پڑھتے ہیں، سنت ہے۔ ہم سے پہلے بھی 2 نواتیں نماز پڑھنا سنت ہے، صلاۃ نوم کے نام سے۔ کل راتیں بڑی لمبی ہے، رات کو بھی اللہ توفیق دے تو ہم رات کو بھی اٹھ کے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازیں سورج قلبی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں امید ہے نہ صرف ہمارا ڈپریشن لیول لو ہوگا، بلکہ انشاءاللہ عز و جل ہم پوری یکسوئی کے ساتھ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، سنت رسول کے مطابق نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ، حضور اور خشوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ دل و دماغ حاضر کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف ہمارا ڈپریشن لیول کم ہوگا، بلکہ اطمینان کے ساتھ مطمئن ڈپریشن فری لائف گزاریں گے۔